कि हम उलमा को भी, तमाम उलमा को, छोटे और बड़े तमाम उलमा को कायदाना जिम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। वो नहीं तो हम ये चाहेंगे कि हमारी पब्लिक सुधर जाए और हम नहीं सुधरे। रब्बे काबा की कसम, जवाल तो आ सकता है, आंधियां तो आ सकती हैं, अल्लाह की लानत तो बरस सकती है, लेकिन रहमत की उम्मीद हमको छोड़ देनी होगी। क्योंकि जब तक हम दोनों में हम चाहते हैं कि पब्लिक भी सुधर जाए तो पहले खुद को हमको सुधारना होगा। सुधारने के लिए सबसे पहले आपसी जो रस्साकशी है, आपसी जो दूरियां हैं, इसको मिटाना होगा। और जो फराइज और वाजिबात है, हम खुद नमाज के पाबंद नहीं, हम आपको कहेंगे कि भाई आप नमाज मत छोड़ो, हो सकता है हम खुद रोजा नहीं रखते हैं और आपको कहेंगे कि रोजा रख लो, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जो अहम बात, जो आखिरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि उलमा को आपस में किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, ये आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये है कि दो आलिमी दीन हैं, अपने वक्त के इमाम हैं। एक का नाम है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह। उलमा किराम को जानती हैं उनके नाम, क्या नाम है? बोलो क्या नाम है भाई नौजवानों? अल्लामा इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उनकी जिंदगी का अगर इहाता करें तो उनकी जिंदगी को 3 हिस्से में बांटिए तो 2 हिस्सा जेलों में गुजर गया। 2 हिस्सा जेलों में गुजर गया। जेल में क्यों गुजरा? कोई फतवा दिया, कभी हुकूमत के खिलाफ, कभी पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक ने शिकायत की, हुकूमत ने पकड़ के जेल में डाल दिया। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, कितने जुल्दों में है? जो तबाक मेरी नजर से गुजरी है तहकीक के साथ, वो 31 जिल्दों में है, 31। उनके फतवे की किताब है, दुनिया के अजीम तरीन फतवे की किताबों में है, वो तकरीबन 37 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में? फतावा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया 37 जिल्दों में है। इतने बड़े आलिम, पहाड़, शायद ही आज कोई आलिम हो जो अल्लामा इब्न तैमिया का नाम न जानता हो। इल्म का पहाड़, अकीदे का पहाड़, मसाइल का पहाड़। एक दौर था वो लोग कहते थे कि जिस हदीस के बारे में अल्लामा इब्न तैमिया ये कह दिए कि मुझे नहीं पता है इस हदीस के बारे में, इसका मतलब है कि वो हदीस सही हो ही नहीं सकती है। लोगों का इतना बड़ा एतमाद था। लेकिन आज तक पूरे जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं आया, या आप लोगों के लिए भी सबक है, कोई ऐसा इंसान नहीं आया कि वो बहुत बड़ा हो और उसका कोई दुश्मन ना हो। आज तक कोई ऐसा नहीं देखा गया। अल्लाह के रसूल पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके पीछे भी दुश्मन अबू जहल, अबू लहब और फला सब सारी चीजें आप जानते हैं। हर दौर में उलमा के, अहले हक के लोग दुश्मन रहे हैं। जो जितना बड़ा है दुश्मन भी उतना ही बड़ा। हर समाज में भी होता, आप थोड़ा अच्छा करें आपके दुश्मन हो जाएंगे। आप शराब बेचे कोई दुश्मन नहीं होगा, आप कुछ और खोल लें कोई दुश्मन नहीं होगा, आप आके डांस पार्टी करवा लें कोई दुश्मन नहीं होगा। लेकिन आप दिन का काम करने चले, शैतान लगा देगा किसी को दुश्मनी की वजह से। तो ये दुश्मनियां होती हैं। ये दुश्मनी कभी इल्मी और कभी समाजी भी होती है। तो अल्लामा इब्न तैमिया अपने वक्त के पहाड़ थे और उस दौर में एक आलिम दीन और जो सूफी थे वो इनके दुश्मन थे बहुत बड़े। और उसने हुकूमत वक्त को जिसकी बादशाहत थी, जिसकी हुकूमत थी, अल्लामा इब्न तैमिया के खिलाफ बेशुमार नोटिस, मुकदमा, केस करवाए, लिखवाए और मजबूर किया कि अल्लामा इब्न तैमिया को ये हुकूमत क्या कर दे, जेल में बंद कर दे या उनको कत्ल कर दे। क्या किया उसने? हुकूमत के सामने केस किया, मुकदमा दायर किया, सारी ताकतें लगा दी कि अल्लामा इब्न तैमिया को हुकूमत क्या कर दे, सूली पे चढ़ा दे, सूली पे चढ़ा दे। हुकूमतें, फिर वो बहस चलती है, वकील आता है, सारी चीजें होती रही। अल्लामा इब्न तैमिया को उन लोगों ने सूली पे तो नहीं चढ़ाया, जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल से निकले, फिर उसने फिर केस करवाया और ये मुसलसल चलता रहा, ये मुसलसल चलता रहा। उलमा खासतौर पर आप सुने कि आपको किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाती है तो मुआनदाना और इंतकामाना जज्बा नहीं होना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया हमारे हर चीज में, खासतौर पर इल्म में तो है ही, तो तरबियत में भी हमारा वो आइडियल होना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया को जिंदगी भर उस सुब्की, अल्लामा सुब्की से सताते रहे, जेल में डलवाते रहे और कोशिश रही कि सूली हो जाए। फिर वक्त गुजरता गया, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपने तसनीफ व तारीफ में लगे रहे, उम्र गुजरती रही। आखिर में एक वक्त आया कि देखिए, जो लोग हुकूमत के साथ ज्यादा रहते हैं ना, तो जब तक आप हुकूमत के हाँ महा मिलाते रहेंगे तो दोनों हाथ में लड्डू है। और जिस दिन हुकूमत के खिलाफ आपने एक जुमला बोल दिया या उसके हाँ महा नहीं मिलाया
تو پھر اس دن نانی مر جاتی ہے، نہیں، پھر اس دن نانی مر جاتی ہے، پھر حکومت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ علامہ سبکی کے ساتھ یہی ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے حکومت نے کوئی بات کہی اور علامہ سبکی نے اس کے خلاف کہہ دیا، پھر حکومت نے کہا کہ نہیں، اب اس سبکی کو پکڑ کے لاؤ، اس سبکی کو پکڑ کے لاؤ، اب اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، سبکی کو پکڑ کے لاؤ، اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اب حکومت ڈھونڈ رہی ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، سی بی آئی ڈھونڈ رہی ہے، چپا چپا گوشہ گوشہ، اور پورے ملک کا ایک دم کونا کونا چھان مار رہا ہے، سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، سبکی سے وہ نہیں پا رہے، سبکی کو نہیں پا رہے لوگ، ڈھونڈتے 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 پریشان ہو گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے، کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وقت گزر گیا، حکومت پریشان، سی بی آئی پریشان، سی آئی ڈی پریشان، پولیس پریشان، یہ بندہ آخر کہاں چھپ گیا، آسمان میں اس کو نگل لیا یا زمین میں اس کو کھا لیا، ہوا کیا؟ میرے بھائیو سوچئے کہ کوئی اگر ڈان ہو وہ چھپ جائے اور حکومت پریشان نہیں ہوگی، پریشان ہوگی، حکومت کی نظر میں ڈان کی شکل میں آ گئے وہ، اور حکومت کی طرف سے تھا کہ جس کو بھی ملے پکڑ کے ترنت لاؤ، اس کو سولی کر دیا جائے گا۔ جب نہیں ملے، ایک وقت گزر گیا اور حکومت نہیں پکڑ پائی اس کو، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ علامہ ابن تیمیہ سے مشورہ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں ہو سکتے ہیں، چونکہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ بھی تو ان کی تلاش میں ہوں گے نا، وہ بھی ان کی تلاش میں ہوں گے، ابھی تو اچھا موقع ہے، ابھی تو اچھا، ہمارے آگے ہوگا تو کیا ہوگا، ابھی اچھا موقع ہے، چلو حکومت تو اس کو ڈھونڈ ہی رہی ہے اور ہم بھی ڈھونڈیں گے۔ حکومت کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ علامہ ابن تیمیہ کے پاس چلو، آپ کے دشمن تو وہ آج ہوئے ہیں، ان کے دشمن تو وہ زمانے سے ہیں، 10-20 سال سے ان کے دشمن ہیں، وہ بھی ان کو آج موقع کی تلاش میں ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈھونڈ رہے ہوں گے، چلو ان کے پاس۔ حکومت آئی، حکومت کے لوگ آئے ان کے پاس، کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ جن کی سرکار ہے وہ بلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں جانے والا نہیں ہوں، جس کو جو کچھ پوچھنا ہے یہاں آ کے پوچھے، یہاں آ کے پوچھے۔ تو خبر ملی، حکومت اس وقت جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، خبر ملی کہ نہیں علامہ ابن تیمیہ آنے والے نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہی جانا ہوگا۔ تو پھر حکومت کے برسر اقتدار جو لوگ تھے، جو خلیفہ جو بادشاہ تھا اس وقت، وہ چل کر کے خود کہاں آئے؟ علامہ ابن تیمیہ کے پاس، تاکہ حضور اچھا ہے وہ دشمن آپ کا تو تھا ہی، آج میرا بھی ہو گیا، آج ہم دونوں کا دشمن ہے، وہ دونوں مل کے ان کو تلاش میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بولے کوئی رائے نہیں، اچھی بات ہے، چلو دونوں مل کے اس کو تلاشیں گے۔ کہا کہ اگر آپ کو علم ہے پہلے تو یہ بتائیے، کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ کو علم ہے کہ وہ سبکی کہاں پر ہے؟ توجہ چاہوں گا، حکومت وقت پوچھ رہی ہے کیا آپ کو خبر ہے کہ ابھی سبکی کہاں ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہاں مجھے معلوم ہے کہ سبکی ابھی کہاں ہے۔ اب حکومت کی تجسس تو بڑھ گئی نا، ہے نا، دلچسپی بڑھ گئی نا کہ نہیں اب تو یہ بتا ہی دے گا۔ کہا کہ پھر بتاؤ کہ سبکی ابھی کہاں ہے؟ کہا کہ بالکل بتا دوں گا سبکی کہاں ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اگر آپ شرط منظور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں تو میں بتا دوں گا کہ سبکی کہاں ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میری جان آپ لے لو، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کہ سبکی کہاں ہے۔ مجبوری سامنے آ گئی۔ حکومت وقت نے کہا اے ابن تیمیہ میں تیار ہوں آپ کی شرط قبول کرنے کے لیے، اور یہ شرط میں اس لیے قبول کر رہا ہوں، بادشاہ نے کہا چونکہ ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک گئے، ملک کا کونا کونا ہم نے چھان مارا ہے، کم از کم پتا تو چلے کہ کہاں چھپا ہے، کون سی وہ جگہ ہے، کون سا وہ خندق ہے، کون سی وہ غار ہے، کون سا وہ تہخانہ ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، وہ جلال میں آ گیا، چلو میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار، میں اس کو نہیں ماروں گا، اور آپ بتا دیجئے خالی کہ سبکی کہاں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مسکرائے، کہا کہ پلٹو گے تو نہیں نا؟ کہا کہ نہیں، حکومت کی زبان ہے، پلٹنے والی نہیں ہے، چلو میں جان بخش دیتا ہوں، نہیں ماروں گا اس کو، لیکن بتا کہاں چھپا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مسکرائے، پیچھے پلٹے اور اپنے گھر کا دروازہ جو تھا اس میں پردہ گرا ہوا تھا، پردہ ہٹایا، علامہ سبکی پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ علماء کی شان ہے، جس کے خلاف اس نے حکومت سے کیسے کروائے، مقدمے کروائے، جس کو سولی پہ چڑھوانے کے لیے اپنی پوری طاقت زندگی بھر جھونک دی ہے،
آج وہ پناہ لینے کے لیے, حکومت سے بچنے کے لیے اپنے دشمن کے گھر آیا ہوا ہے. اور دشمن چونکہ وہ عالم دین ہے, وہ ربانی ہے, وہ رب سے ڈرنے والا ہے, وہ اجر کو یا انتقام کو اس دنیا میں لینے والا نہیں, بلکہ اپنی پوری زندگی اس نے اللہ کے حوالے کی ہے, تو اس کا بدلہ بھی وہ اللہ کے ہاں لینا چاہتا تھا. اپنا سینہ کشادہ کر دیا اور اس کے لیے پناہ کی, چھپنے کی جگہ دے دی, اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ سب ان کے گھر میں چھپے ہوں گے, کیونکہ زندگی بھر کے دشمن. یہ شان ہم علماء کے درمیان کیوں نہیں ہے, ہم مومنوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ واقعات صرف مزہ لینے کے لیے ہیں میرے بھائیوں؟ نہیں میرے بھائیوں, یہ ہمارے علماء کے واقعات. میں اگر چاہتا اس پر کئی تقریریں سنا سکتا ہوں, لیکن اگر دل زندہ ہو, ضمیر زندہ ہو, ایمان زندہ ہو, بدلنے کی نیت ہو, تو ایک واقعہ کافی ہے, ایک تقریر کافی ہے. آج سے ہم لوگ عہد کریں کہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے, یہاں کے بعد سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. انشاءاللہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. تھوڑا عفو درگزر کا معاملہ کیجئے. بھائی سے غلطی ہوتی ہے تو بھائی کو معاف کر دیجئے, بیوی سے غلطی ہوتی ہے اس کو بھی معاف کیجئے, دوستوں سے غلطی ہوتی ہے اس کو بھی معاف کیجئے. رب کعبہ کی قسم, جس دن آپ کے اندر معافی کا جذبہ امڑتا ہوا سیلاب کی طرح آئے گا, اللہ آپ کو اتنا معاف کرے گا, اتنا معاف کرے گا, رحمتوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جذبات میں کچھ باتیں اگر تلخ ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا. کچھ باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں, یہ باتیں بہت صحیح تھی, اس پر عمل ہونا چاہیے, تو آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر عمل کر لے تو میرے لیے صرف اردو سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت بھی ہے نا کہ تم سے کوئی ہدایت پالے, تو صرف اردو سے زیادہ بہتر ہے. اور اس گرمی میں ظاہر ہے کہ اے سی میں بیٹھ کے کام کرنا کتنا مزہ آتا ہے, اس کے باوجود ہمارے شیخ صاحب وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. لالچ کیا ہے؟ کیا آپ پیسہ دے دیں گے؟ کیا آپ 50,000 کی فیس دے دیں گے؟ کیا آپ بہت زیادہ اور کچھ کر دیں گے؟ نہیں, واللہ نہیں. یہ علماء یہاں پر جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں, آپ کو لے کے بیٹھے ہیں, صرف ان کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ ہم جس اللہ اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور خاص طور پر ہم جو اہل حدیث ہیں. کبھی کبھی یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ ہماری جماعت کام نہیں کر رہی ہے اور ہماری جمعیت کام نہیں کر رہی ہے. بھائیوں, ان وسوسے کو ذہن سے نکالیے, آپ خود کھڑے ہوئیے, خود کام کرنا سیکھیے, اور اللہ آپ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا ان لوگوں نے کیا کیا. نہیں سمجھا آپ نے؟ اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا کیا, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا ان لوگوں نے کیا کیا. ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.